الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دین اسلام جو اللہ کا نازل کیا ہوا اتارا ہوا طریق زندگی ہے، وہ دین فطرت ہے۔ اس کی تعلیمات فطرت کے مطابق ہیں، اعتدال اور توسط کی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اور اللہ نے دین کی جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات بہت ہی معتدل تعلیمات، متوازن تعلیمات، ایسا طریقے زندگی دیا ہے جو انسان کے فطری تقاضوں کو پورا کرے، اور اس طریقے زندگی سے انسان خود بھی لطف اندوز ہو اور دنیا کی اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے دین میں خوبی اسی میں ہے کہ انسان انسانوں کے درمیان رہے اور پھر ان کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نکاح کرے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، پھر ان سے پیش آنے والی ناگوار باتوں کو برداشت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ بات اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ سب اسی قسم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جس قدر اس سے ہو سکے تمام آدمیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو نفع پہنچائے، ان کو راحت پہنچائے، ان کی خدمت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں اچھے اخلاق، کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا ایمان کامل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس آدمی کے درجے کو پا لیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس درجے کو مومن حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے ارشادات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی۔ اسی کو کبھی اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کو ادا کرنے کی بھی اہمیت ہے اور حقوق العباد کے ادا کرنے کی بھی اہمیت ہے۔ اس دنیا کا نظام اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے انسان کو، اور اختیار کرنے کا حکم ہے۔
منع نہیں ہے، البتہ اس میں احکام شرع کی پابندی کرنا ہے، جیسے کمانے کے اسباب اختیار کرنا ہے تو اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار نہ کرے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد کے لیے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ مدد فرمائی، پھر بار بار جب انہوں نے درخواست پیش کی آپ نے انہیں ترغیب دی کہ اپنے طور پر کچھ محنت کر کے کمائی کرو، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کچھ سامان تھا، اس کے ذریعے سے کلہاڑی منگوائی، اپنے ہاتھ سے دستہ لگا کے دیا اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں لاؤ اور اسے بیچو، اور کچھ عرصے میں اللہ نے ان کو خوشحال بنا دیا۔ آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو سوال کرنے سے بچو، اور یہ فرمایا کہ سوال میں ذلت ہے، اور یہ فرمایا کہ جو شخص بغیر سخت مجبوری کے سوال کرے گا تو گناہ ہوگا، اس کو اللہ کے نزدیک پکڑا جائے گا۔ وہ جو مانگنے کی عادت ڈال لے گا بغیر کسی مجبوری کے، فقر میں مبتلا نہیں ہے، اس کی جان خطرے میں نہیں پڑی ہوئی ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں ہے، اس نے مشغلہ بنا لیا ہے کہ بس مانگتا رہتا ہے لوگوں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس حال میں آئے گا۔ تو ایک طرف یہ بات فرمائی، دوسری طرف اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کے لیے محنت کرنے کی بھی ترغیب دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے لیے محنت کرے، دنیا کمانے کے لیے حلال کمانے کی نیت سے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کی نیت سے، اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو پر مہربانی کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی جب اپنا مال کمائے تو مال کا سب سے بہتر مصرف خود اپنے متعلقین ہے۔ ایک حدیث میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پوچھنے والے نے تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہارے باپ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق۔ 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ پھر جو تمہارے رشتہ دار ہوں، جو تم میں سے جتنے قریب ہوں، وہ اتنے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق۔ بعض صحابہ نے مال کی بڑی مقدار آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور آپ نے انہی کے رشتہ داروں میں اسے تقسیم فرما دیا۔ ایک صحابی کی عیادت کو حضور پہنچے اور ان سے پوچھا حال احوال، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا پورا مال صدقہ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، اپنے متعلقین کے لیے چھوڑو مال۔ بہرحال وہ کہتے رہے کہ اتنا خرچ کروں گا، اتنا خرچ کروں گا، حضور نے فرمایا نہیں۔ آدھا خرچ کروں گا، حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو 1/3 کے لیے میں وصیت کر دیتا ہوں کہ 1/3 خرچ کر دیا جائے اللہ کے راستے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بہت ہے، جائز ہے یہ۔ اسی لیے شریعت نے وصیت میں یہ معیار رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بعد وصیت کرے کہ میرا مال اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے، تو اس کی وصیت صرف 1/3 مال میں معتبر ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں معتبر نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، تو آدھا مال نہیں خرچ کیا جائے، صرف 1/3 خرچ کیا جائے گا، اس میں سے 1/3 1/3 اس سے زیادہ نہیں خرچ کیا جائے۔ اور یہ وصیت بھی وارثوں کے حق میں کبھی نہیں چلے گی، وارث کے علاوہ دوسروں کے حق میں چلے گی۔ وارثوں کو تو اسی قانون کے مطابق ملے گا جو قانون میراث کا اللہ نے مقرر فرما دیا۔
تو آپ نے ان سے فرمایا اس حدیث میں جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں آپ نے ان کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم اپنے گھر والوں کو ان کے لیے مال چھوڑو۔ بعض حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو اس حال میں چھوڑ دو کہ وہ محتاج ہوں اور لوگوں سے مانگنے لگیں، یہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے۔ تمہیں اس حال میں ان کو چھوڑنا چاہیے کہ ان کے پاس کچھ اتنا ہو کہ انہیں سوال کرنے کی، مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ سب دین کی تعلیمات ہیں۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی مال خرچ کرے، اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں اکثر بے اعتدالی ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہو تو مال کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، اور مال کی حفاظت کی تربیت بچوں کو بھی دینا چاہیے، اس لیے نہیں کہ مال کی محبت پیدا ہو۔ مال کی محبت الگ چیز ہے۔ مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کے دین کو بھی برباد کرتی ہے، دنیا کو بھی برباد کرتی ہے۔ لیکن مال کی حفاظت کا سلیقہ، تاکہ آدمی اپنی آبرو محفوظ رکھ سکے اور دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، دوسروں پر بوجھ نہ پڑے، بلکہ دوسروں کی خدمت کر سکے، اس نیت سے بری چیز نہیں ہے۔ آدمی اس مال کی حفاظت کرے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ مالدار ہوتے تھے، تاجر ہوتے تھے، تو بعض اوقات ان میں سے بعضے اپنے بچوں کو اپنا کاروبار حوالے کرنے سے پہلے ان کی تربیت اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کو کہیں ملازم رکھتے تھے کہ پہلے جا کے ملازمت کرو کہیں پہ، حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا تھا مگر نہیں دیتے تھے اپنے بچوں، تاکہ بچے تربیت حاصل کریں۔ آج اس معاملے میں ہم لوگوں میں بہت کوتاہی ہے ہمارے معاشرے میں، بالخصوص یہ باہر کا راستہ کھلنے کے بعد جو پیسہ آیا ہے تو ہماری نئی نسل کا بڑا حصہ اس میں برباد ہو گیا ہے، اور پیسے کا غلط استعمال، بے تحاشا استعمال، تعیش اور تنعم کی عادت، حد سے بڑے ہوئے شوق۔ اول تو مال میں خود یہ تاثیر ہے کہ مال رکھتے ہوئے پھر اس پہ قابو کرنا اور اعتدال رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اب اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ٹی وی ہے، میڈیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کے ذریعے سے اس جذبے کو حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے شوق اتنے حد سے بڑے ہوئے ہیں کہ کچھ پوچھیے مت، اور بعض وقت تو اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کتنی محنت کر لیں بچوں کے شوق پورے ہونے والے نہیں ہیں، اتنے شوق ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، برباد ہو رہی ہیں اس وجہ سے بچے، حالات خراب ہو رہے ہیں، ان کے زندگیاں بھی خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ بعض اوقات تیز رفتار گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اپنی زندگیاں۔ ہمارے شہر میں خود بعض مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی جو بڑے اونچے مشہور لوگ ہیں، ان کی اولادوں کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بعضوں کی تو اکلوتی اولاد تھی اور کروڑوں اربوں کی دولت ہے، ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی اسی میں چلا گیا۔ تو بچے ایسی چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو بچوں پر خرچ کرو، بیوی پر خرچ کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اعتدال کے ساتھ۔ تعیش اور تناؤ کا عادی مت بناؤ، ان کو مال کی حفاظت کا بھی سلیقہ سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہمارے لیے، اسی وجہ سے اس مال کو کبھی فضل کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا، کبھی خیر کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ سے پہلے کا جب اذان ہو جائے تو کاروبار منع ہے، حرام ہے، لیکن جب خطبہ ہو جائے، نماز ہو جائے، نماز کے بعد جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے روزی کو فضل سے تعبیر فرمایا۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ یہ جو یتیم بچوں کا مال تمہارے پاس امانت ہے، ان کے سمجھدار ہونے تک وہ مال ان کے حوالے مت کرو۔ اور اللہ نے وہاں پر اشارتاً یہ بھی فرمایا کہ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے سرمایہ زندگی بنایا ہے،
وہ نادان بچوں کے حوالے مت کرو. تو سرمایہ زندگی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس مال کے ذریعے سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور انسان دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے. ایسے ہی اسوہ رسول اکرم میں حدیث ہے، یہاں عشاء کے بعد کئی بار سنایا بھی ہوں، کہ جس میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کے لیے جو شخص تجارت میں مشغول ہوتا ہے، محنت مزدوری میں مشغول ہوتا ہے، حلال کمانے میں مشغول ہوتا ہے، تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فی سبیل اللہ، وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے. وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جو شخص محنت میں مشغول ہے، کمانے میں مشغول ہے، وہ شخص اللہ کے راستے میں. دین کا معاملہ ایسا ہے کہ صحیح علم ہو آدمی کے پاس اور عمل کا جذبہ ہو. کبھی کچھ لوگ ایک قسم کی باتوں کو لے لیتے ہیں، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کمانے کی اور حقوق کی بات یاد رکھتے ہیں، نماز بھول جاتے ہیں. تو یہ بھی نہیں، نماز کے وقت پہ پڑھو، ہر کام اپنے وقت پہ کرو. اذان کی آواز آ گئی، اب مسجد کو جاؤ، اب کمانے کی اجازت نہیں ہے. نماز سے فارغ ہو گئے، اب کماؤ. دین کی حقیقت ہی ہے حکم کو پورا کرنا. جو حکم ہماری طرف متوجہ، اس حکم کو پورا کرو. یہی سیکھنا ہوتا ہے. اس وقت اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے؟ اب ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے حالات کے اعتبار سے اللہ کا حکم اس کی طرف یہ ہے کہ وہ جا کر محنت کرے، اور وہ شخص مسجد میں وظیفہ پڑھے تو جائز نہیں. اس کے لیے یہ کہ وہ باہر کا کام کرے. اب ایک آدمی باہر کام کر رہا ہے، اس کو نماز کا وقت آیا، اس کو کہا بھائی نماز کو چلو. ارے بھائی بیوی بچوں کی فکر نہیں کروں کیا؟ میں نہیں کماؤں گا تو بیوی بچے کھائیں گے کہاں سے؟ نماز کو چلو بولے تو کیسا؟ وہ بھی غلطی پہ. تو غرض یہ کہ دین کا صحیح علم ہو، عمل کا جذبہ ہو، تو پھر آدمی اس کو سمجھے گا بھی، اس کے اوپر عمل بھی کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے حسن سلوک کی تعلیم فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دو تو یہ بھی صدقہ ہے. اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، باہر خوب مزے کرتے ہیں، پیسہ خوب اڑاتے ہیں، بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتے، ان کو نفع پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، ان کو راحت پہنچانے کی فکر نہیں کرتے. بعض لوگ خود ہوٹلوں میں بیٹھ کے خوب کھاتے ہیں، بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتے. اور یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے بیا کہ آدمی خود اس طرح سے مزے کرتا پھرے اور اپنی بیوی کو نہ پوچھے، بچوں کو نہ پوچھے، ان کی فکر نہ کرے. کیسے آدمی کی طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے؟ مگر بعض لوگوں کا مزاج ایسا بھی بنا ہوا ہے. یہ سب تعلیمات ہمارے دین کی اعتدال والی تعلیمات ہیں. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اس قدر اعتدال ہو. آپ اگر ایک طرف دیکھیں گے نماز کی فضیلت ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ایک طرف یہ تعلیمات بھی ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حلال کماؤ، محنت کرو، اور سب سے بڑھ کے اہم چیز پاکیزہ روزی حاصل کرو. اللہ نے اس کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا، اس کا حکم رسولوں کو بھی دیا، اور فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے حاصل کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنی کمائی کرتے تھے، اور فرمایا کہ تمہاری اولاد کی کمائی بھی گویا تمہاری کمائی کی طرح، وہ بھی تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. تو ایسا نہ ہو کہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دے آدمی، حلال حرام کی فکر کرے اور پھر صحیح نیت کے ساتھ عمل کرے، محنت کرے، اور پھر اس مال کا صحیح استعمال بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. ان 5 باتوں میں فرمایا 2 سوال مال کے متعلق ہیں، اور وہ 2 سوال یہ ہیں کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دونوں سوال ہونے والے ہیں.
کہاں سے مال کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. حساب دینا پڑے گا اس کا کہ مال کس چیز میں خرچ کیا ہے، کس چیز میں لگایا ہے مال کو. اور جو مال آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے وہ آدمی حساب سے محفوظ ہو گیا اس مال کے حساب سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو اغنیاء صحابہ ہیں، صحابہ کا تو سب سے اونچا مقام ہے، وہ فقراء صحابہ کے 500 برس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کو اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا. مگر ان صحابہ کا حال کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حکایات میں ملتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ان سے اپنی ضرورت کے لیے کہو. یہ صاحب گئے تو وہ سیدھی سادی زندگی تھی اس زمانے میں، گھر کی آواز باہر آ رہی تھی اور حضرت عثمان اپنے گھر والوں سے کسی معمولی چیز کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں خرچ کر دیا اور یہ کیوں زیادہ استعمال ہو گیا. تو ان صاحب نے سوچا کہ یہ میری مدد کیا کریں گے اور واپس لوٹ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا لیکن میں نے پوچھا نہیں. حضور نے فرمایا پھر جاؤ. یہ گئے، انہوں نے اپنی ضرورت بتائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھرپور مدد فرمائی. تو انہوں نے پھر حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے میری تو اتنی بڑی رقم سے مدد فرما دی اور آپ اپنے گھر والوں سے چھوٹی سی چیز پہ سوال کر رہے تھے کہ فلاں چیز کیوں زیادہ استعمال ہو گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، جو بلا وجہ گھر میں ضائع ہوگی چیز اس کا اللہ کے پاس سوال ہوگا، اور جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اس کا جواب مجھے اللہ کے پاس دینا نہیں ہے، بلکہ وہ میری میزان حسنات میں ہے، میرے نیک اعمال کے پلڑے میں ہے. اس وجہ سے اس میں حساب نہیں کرتا، اس میں حساب کرتا ہوں. تو ایسا ان کا طرز عمل تھا. پھر اپنے خرچ میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر جو جتنے قریب کے ہوں، ایسے ہی ماں باپ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد ماں باپ سے کے رشتے کی بنیاد پر ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرے، ان کے دوستوں اور اہل تعلق کے ساتھ حسن سلوک کرے. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کسی کی ماں ایسی ہے کہ ان کا کوئی اور نکاح ہوا تھا اور ان کی کوئی اور اولاد تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ اولاد ہمارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہے لیکن ماں کی نسبت سے رشتہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. جب اتنے دور والے رشتہ دار کے متعلق حسن سلوک ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے تو پھر بھائی بہنوں کے متعلق فرض کرو کہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے اور ہمارے کچھ بھائی تنگ دست ہوتے تو ہمارے ماں باپ ہم سے کیا چاہتے؟ ماں باپ ہم سے یہ چاہتے کہ بھئی ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، کیونکہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو ہمارے ماں باپ بھی خوش ہوں گے. آج بعض وقت ہم دوسروں کو تو ایصال ثواب کرتے ہیں اور اپنے ہی متعلقین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. وہ خود بڑا ایصال ثواب، وہ خود اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے دوسرا کام تو کر رہے ہیں اور خود اپنے بھائی کو جلانے کی فکر میں. تو بھائی کیسا ماں باپ کو ایصال ثواب ہے؟ ماں باپ کو ایصال ثواب تو یہ ہے کہ خود اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ سوچو کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میرا بھائی اس تنگی کی حالت میں ہوتا اور میں اس مال کو دوسرے مصرف میں خرچ کرتا تو کیا میرے ماں باپ خوش ہوتے؟ وہ تو خوش نہیں ہوتے. وہ تو یہ چاہتے کہ بھئی اپنے بیٹے کو دیں دوسرے کو، ہم جو ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور سب سے محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کو، مخلوق کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. بس بندگی کا دامن نہ چھوٹے، اطاعت نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، فرائض نہ چھوٹے، حرام میں مبتلا نہ ہو آدمی، حلال حرام کی تمیز کرے اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ اس کے ذریعے سے پہنچائے. البتہ تعیش اور تنعم نہ کرے، کہ اس سے حدیث میں منع کیا گیا کہ تنعم کو مت اختیار کرو، اس لیے کہ یہ فرد کو بھی برباد کرتا ہے، قوموں کو بھی برباد کر دیتا ہے. تنعم تو مال تو رکھے آدمی، مال سے فائدہ اٹھائے، مگر عیش و عشرت کا ایسا عادی نہ ہو کہ کمزور ہو جائے آدمی. کیونکہ آدمی جب عیش و عشرت کا زیادہ عادی ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، پھر آدمی ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، پھر زوال آ جاتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر.
تو وہ نہ کرے، باقی فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ایسے ہی میلے کچیلے، حالت خستہ سی تھی ان کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت تم نے کیوں بنائی ہے؟ تم اچھا لباس اختیار کرو، اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھیں، لہذا تم کو اچھے انداز میں رہنا چاہیے۔ یہ اثرات میں غرض یہ اعتدال کہیں نہیں ملے گا، یہ اعتدال ہمارے دین میں ہے، ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں اور دنیا میں رہیں، دنیا کو استعمال کریں مگر اللہ کے احکام کے مطابق۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے مگر اللہ کے حکم کے مطابق کماؤ، اور دنیا میں اڑانا نہیں ہے، خرچ کرو، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرو، اور اس میں نیت صحیح کرو، نام نمود ریا کی نیت مت کرو، اس لیے کہ نام نمود ریا کا جذبہ اور یا لوگوں کو تکلیف پہنچانا، احسان جتانا، یہ صدقے کو برباد کر دیتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف پہنچا کے ضائع مت کرو، اور ریا کے ذریعے سے ضائع مت کرو اپنے مال کو، اپنے صدقات کو۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے باقی آدمی اچھی نیت کرے، اچھے جذبے کا اہتمام کرے، اور پھر جیسے اور راستوں سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس راستے سے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا کر کے، کہ یہ ایک بہترین راستہ ہے اور اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا، نماز کے ساتھ انفاق کا اللہ نے حکم فرمایا۔ پورے قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر یہی ہے کہ جہاں نماز کا قائم کرنے کا ذکر ہے وہاں انفاق کا حکم ہے، یا زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا عبادت گزار بھی ہو اور میری مخلوق کا خدمت گزار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں اعتدال اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔